شب بارات کی حقیقت اور فضیلت۔ کہ اس میں شب بارات جیسی عظیم الشان رات پائی جاتی ہے۔ یہ 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ سے اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے۔ دیگر راتوں کی طرح یہ رات بھی مغرب ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس رات رحمت خداوندی کی تجلیات آسمانی دنیا تک اتر آتی ہے۔ اس رات خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بخشش، رحمتیں اور مہربانیاں نازل فرماتا ہے، بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، مانگنے والوں کی مرادیں پوری کرتا ہے اور سوالیوں کی جولیاں بھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان خصوصی کرم نوازیوں کا سلسلہ پوری رات جاری رہتا ہے اور صبح صادق پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ محض اپنے کرم سے مغفرت کا عام اعلان فرماتے ہوئے بے شمار بندوں کی بخشش فرما کر ان کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ بارات کے معنی نجات پانے کے ہیں، چونکہ اس رات اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، اس لیے اس کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ مغفرت سے محروم چند بد نصیب لوگ۔ شب بارات مغفرت کی عظیم الشان رات ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو اس عظیم رات بھی بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہے ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخشش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور 15ویں رات اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ شب بارات کے اعمال اور عبادات۔ شب بارات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات امت کے بزرگان دین عبادات کا خصوصی اہتمام فرماتے رہے ہیں۔ اس رات عبادت کے لیے جاگنا اجر و ثواب کا باعث ہے، اس لیے ہر شخص کو اپنی وسعت کے مطابق نوافل، ذکر و تلاوت اور دعاؤں وغیرہ کا اہتمام کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ رات کا جس قدر بھی حصہ عبادات میں بسر کرنے کا موقع میسر آ جائیں تو فضیلت کی بات ہے۔ البتہ عبادات کا یہ اہتمام مساجد کی بجائے اپنے گھروں میں ہونا چاہیے اور یہی افضل ہے، اسی لیے مساجد میں جمع ہو کر نفلی عبادات کا اہتمام کرنا شریعت کے مزاج کے موافق نہیں۔ ساتھ میں یہ واضح رہے کہ شب بارات میں قرآن و سنت سے کوئی بھی مخصوص عبادت ثابت نہیں، بلکہ اس میں عام عبادات جیسے نماز، تلاوت، ذکر اور دعاؤں وغیرہ کا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل بعض حضرات نے اس رات کے لیے مخصوص نمازیوں اور عبادات بنا رکھی ہے جن کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ مغفرت سے محروم چند بد نصیب لوگ۔ شب بارات مغفرت کی عظیم الشان رات ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو اس عظیم رات بھی بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ معاذ اللہ،
ایسے بد نصیبوں کا ذکر مختلف احادیث مبارک میں وارد ہے۔ کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض رکھنا اور کینہ رکھنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا، بدکار عورت، شرک اور کفر کرنے والا، والدین کا نافرمان، بعض روایت میں ٹخنے چھپانے والے مرد اور شرابی کا بھی ذکر آیا ہے۔ ان احادیث مبارکہ کا درس یہ ہے کہ ان گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے، اور جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہے وہ ان سے سچی توبہ کر لیں تاکہ وہ شب بارات کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حقدار قرار پائیں۔ شب بارات میں کانا وغیرہ تقسیم کرنے کا حکم۔ 15 شعبان کے دن یا رات میں خصوصیت کے ساتھ کوئی حلوہ، چاول وغیرہ پکانے یا تقسیم کرنے کا اہتمام کرنا قرآن و سنت سے ہرگز ثابت نہیں، بلکہ یہ سب باتیں اپنی طرف سے ایجاد کردہ بدعات ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔